السلام علیکم ناظرین، آج 7ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ میں محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں اور وہ لوگ حق پہچاننے کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور جب مسلمان وہاں پہنچے تو کفار مکہ نے بھی وہاں پیغام اور میسیجز دینا شروع کیے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی نیا دین ایجاد کیا ہے، تو یہ ان کو یہاں نہ رہنے دیا جائے۔ تو اس نے اپنے دربار میں، شاہی دربار کے اندر بلوایا صحابہ کرام کو۔ تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں شامل تھے جو اس کے دربار میں گیا تھا۔ تو وہاں جا کر جب انہوں نے کہا کہ کیا دعوت ہے آپ کے پاس، تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، قرآن مجید سنانا شروع کیا۔ تو جیسے جیسے حضرت جعفر طیار پڑھتے چلے گئے، ویسے ہی جو نجاشی تھا اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا اور خود اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے لیے خود کو کہا کہ جی میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو اس نے یہ اپنا شمار جو ہے نا وہ اسلام کی گواہی دینے والوں میں کروا لیا۔ اب یہ عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن کو اگر سنتے ہیں تو ان پر بھی رقت طاری ہوتی ہے، وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا پیغام ہے، کیا بات ہے، تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اب ہم اس چیز پر غور کریں کہ اگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں جو کہ غیر مسلم ہے اور اس نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ہم جو مسلمان ہیں اور اس کتاب کو، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہم روز دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہے، تو ہم اس سے کتنا اثر لے رہے ہیں، کتنا ہم نے اس کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے، کتنی ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام نہیں کرو جو اللہ نے تم پر حلال کی ہیں، پاک رزق کو کھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے بلا ارادہ، غیر ارادی طور پر قسمیں جو کھائی جاتی ہیں ان کو اگر پورا انسان نہیں کر سکتا تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہماری ایک بری عادت ہے، ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ جی بات بات پر قسم کھانا، ایسے گفتگو میں بیٹھے بیٹھے بھی قسم کھا لی۔ تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قسمیں پوری نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے لیے قسم ہوئی ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے، اس کی تکمیل کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے اور اس کو مکمل نہیں کیا گیا، تو اس پر مواخذہ بھی ہے، اس پر سوال بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جو شراب ہے اس کو کلی طور پر یہاں حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت گری، پانسا، ناپاک اور شیطانی کام ہیں، پس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان جوے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ باز آ جاؤ گے؟ تو جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ کرام نے کہا یا اللہ ہم رک گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کیسی حقیقت قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ جہاں کہیں بھی آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کہ جب بھی کہیں جوا کھیلا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے، یا سودی کام ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں،
تو وہ دشمنی چل پڑتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اور دشمنی در دشمنی چل رہی ہوتی ہے، تو یہ عداوت جو ہے نا شیطان ہمارے دلوں میں ان چیزوں کے ذریعے ڈالتا ہے، اور ہماری معاشرتی جو امن ہے اس کو تباہ کیا جاتا ہے اس طرح سے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سمندری شکار کو حلال قرار دیا ہے، لیکن حالت احرام میں خشکی کے شکار کو بھی منع کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا ہے۔ ہم لوگ ٹو میں ہوتے ہیں، سوال ہم نے تلاش کیے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور جیسے کوئی عالم صاحب، کوئی مولوی صاحب ہمارے ہاتھ پہ چڑھتا ہے تو ہم اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں، سوال پہ سوال، ادھر سے سوال ادھر سے سوال، لڑکوں نے، طلباء نے، مقتدیوں نے، دیگر لوگوں نے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، کسی کا اگر جینون سوال ہوتا ہے، کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اس دوران اس طرح کے ادھر ادھر کے غیر ضروری سوالات کے چکر میں ٹائم اس کا بھی نکل جاتا ہے، اور وہ بات ویسے بھی رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی کوئی پکی پکائی بنی بنائی چیز اوپر سے آنی چاہیے، تو اس پر اللہ نے ان کو تنبیہاً کہا کہ ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ یا اللہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو بھیج دے، وہ ہمارے لیے عید ہوگی اور ہمارے لیے تیری جانب سے ایک نشانی ہوگی، ہمیں رزق عطا فرما، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ جس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، دسترخوان اتار دوں گا، نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا تو پھر اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بلا چونچرا، چونکہ چنانچہ، کیوں، کیسے، کب، کس لیے، کیسے ہوگا، کیسے حکم دے دیا، یہ عجیب بات ہے، اس طرح کی تعویلیں کیے بغیر قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے، نبی کی، اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ المائدہ میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کی والدہ سیدہ مریم کی عبادت کی جائے اور آپ کو خدا کا بیٹا کہا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے یا اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہا میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ انبیاء کرام نے ہمیشہ اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا، لیکن یہ ان اقوام کی بدنصیبی تھی کہ انبیاء کرام کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں اتر گئے۔ اور یہاں صرف ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ ہم نے کافی ساری باتیں بزرگوں کی طرف، فلاں امام کی طرف، فلاں ولی کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہی ہیں یا نہیں کی، تصدیق نہیں ہے، جس چیز کی تصدیق نہیں ہے اور منسوب کیا گیا، تو جیسے یہ لوگ ان انبیاء کرام ان چیزوں سے، ان لوگوں سے برات کا اعلان کریں گے جو انہوں نے نہیں کہی تھی، اس طرح وہ لوگ بھی کہیں گے جب ان کو پوچھا جائے گا، وہ بھی کہیں گے ہم نے اس کام پر نہیں لگایا کہ ہمارے پیچھے ہمارے نام پر اس طرح کے کوئی کام کرنا ہے یا کوئی اس طرح کے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی جو ترتیب ہے مصحف کی، اس لحاظ سے سورہ المائدہ کے بعد سورہ الانعام ہے۔ سورہ انعام کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، جس نے اندھیروں اور اجالوں کو یعنی شب و روز کو پیدا کیا، پھر بھی کافر اس کا شریک بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ تو اس طرح شک میں نہیں رہنا چاہیے، جس نے پہلی بار پیدا کیا تو اس کے لیے دوسری موت دینے کے بعد پھر پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ اگر کسی شخص کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان سے نہیں روک سکتی، سارے انسان مل جائیں، سارے ولی مل جائیں، کوئی بھی مل جائے تو اس شخص کو نقصان پہنچ کر رہے گا۔ اور اللہ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، منفعت میں رکھنا چاہیں، عافیت میں رکھنا چاہیں، امان میں رکھنا چاہیں تو وہ اس چیز پر قادر ہیں، پھر کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے باپ آزر اور دیگر جو قوم ہے اس کی بت پرستی کی مذمت کی تھی، کہ اور ساتھ کے ساتھ اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی لوگوں پر کھول دیا تھا
کبھی جگمگ کرتے ستاروں کو کہا جاتا تھا کہ یہ یا تو یہی معبود ہیں یا یہ معبود تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، کبھی چاند کو قرار دیا جاتا تھا، پھر کبھی سورج کو، اس طرح پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اعلان کیا اور ان کو تلقین کی اور کہا کہ میں اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ آپ کا اگر کہیں ڈیبیٹ ہو گیا، کہیں مباحثہ ہو گیا، کسی کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اس دوران اگر اس نے کسی کو معبود سمجھا ہوا ہے یا کسی کو اپنا جو ہے نا خدا بنایا ہوا ہے، اور یا خدا کے شریک ٹھہرایا ہوا کسی کو کہ یہ بھی جو ہے نا سپورٹیو ہیں یا وسیلہ ہیں، تو اگر آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، تو ان سے الجھنا نہیں ہے، اور الجھنا تو دور، اگر الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے تو ان کے معبود جو انہوں نے سمجھے ہوئے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا، کیونکہ بدلے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جہالت میں وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور مشرک ویسے جو ہے نا جہالت کے اندر ہوتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ واپسی میں آپ کے حقیقی معبود کے بارے میں برا بھلا کہے، تو اس سے روکا گیا ہے۔ تو دین نے جو تبلیغ کا طریقہ سکھایا ہے، بات کرنے کا، ڈیبیٹ کا، مباحثے کا، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایسی نوبت آ بھی جاتی ہے تو آپ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ کو اگر گفتگو میں، بات چیت میں کوئی ایسا معاملہ آ بھی گیا، تلخی ہو بھی گئی ہے، تو آسن انداز میں بات کریں، آسن انداز میں سمجھائیں۔ آسن سپرلیٹو ڈگری ہے، افعل التفضیل ہے کہ اچھے سے اچھے انداز میں، صرف یہ نہیں اچھے انداز میں، نارمل انداز نہیں، بہترین انداز میں اس سے بات کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی، ان کو اپنانے کی، ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔